जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर कदीर खान साहब की वफ़ात के फ़ौरन बाद हमने देखा कि जिस तरह हमारी सियासत और सहाफ़त अमूमन रिएक्ट करते हैं, उसी तरह का रिएक्शन हमें देखने में आया। कुछ लोगों ने उनकी फ़ौरन वफ़ात के बाद इस तरह के क्लिप शेयर करने शुरू कर दिए, अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करना शुरू कर दिया। सहाफ़ियों ने इस तरह के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि जी, दुनिया भर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, कदीर खान साहब को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? अमेरिका में आप किसी साइंसदान को जानते हैं, क्या आपने कभी उनका नाम सुना है? तो कुछ ने उनके हक में बातें की, कुछ ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमकाई। अब इसकी क्या वजह है? ये जो अहम सवालात हैं, इनके जवाब मैं देना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ-साथ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर डॉक्टर कदीर खान साहब को कैसे देखा जाता था और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उनको कैसे कवर किया, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरू वहाँ से करूँगा, बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरह उनको कवर किया गया और कुछ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके हवाले से वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद फिर जो हमारी सियासत और सहाफ़त का किरदार है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको तो पाकिस्तान का सदर होना चाहिए था, लेकिन उनको सदर नहीं बनाया गया। लेकिन अपने दौर में ये लोग क्या कुछ करते रहे, वो तमाम चीज़ें मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जिस तरह आपको भी पता है कि डॉक्टर कदीर खान साहब की वफ़ात को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कवर किया गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। ये बीबीसी की खबर भी आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जो फादर थे पाकिस्तान के सारे प्रोग्राम के, उनकी वफ़ात हो गई है। इसको उन्होंने कवर किया। अच्छा, उसके साथ-साथ एक और चीज़ जो कवर की जा रही है, वो आप अगर आप ये खबर देखें कि क्या AQ खान दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन आदमी था? अब इस खबर को पढ़ें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके हवाले से कहा गया है कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो उनकी नॉलेज था जौहरी उसके रिएक्टर्स के हवाले से उनके पास जो नॉलेज था, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, उसको उन्होंने बेचने की कोशिश की। इस हवाले से तफ़सीलन इस खबर के अंदर लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी डॉक्टर कदीर खान साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने आके बताया था कि जी, ये मैंने ये चीज़ें की, वो किया। जो भी सारी चीज़ें, वो एपिसोड आपके सामने है। उसके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जी, उन्होंने खुद माना था और ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो खबर है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी हैं, इस खबर के अंदर अगर आप पढ़ें, और वैसे भी वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं और मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी, 2003 के अंदर जब अमेरिका के और बर्तानिया के खुफिया एजेंट्स जो हैं लिबिया में, जी हाँ जी, लिबिया में मौजूद थे और वो कोई उनकी जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द डोर जो चल रही होती हैं, बैक डोर जो डिप्लोमेसी चल रही होती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, उसके तहत उनके मुज़ाकरात चल रहे थे लिबिया की हुकूमत के साथ। तो आखिर में बिल्कुल उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात वगैरह उनको दिए अमरीकी और बरतानवी एजेंट्स को, और उनको बताया कि जी, ये सारी चीज़ें हमें AQ खान साहब ने दी हैं और वो हमारे लिए ये काम करना चाहते हैं। और उसकी वजह से ये चीज़ें सारी सामने आईं और वही दस्तावेज़ात और वही चीज़ें थी जो बाद में सदर मुशर्रफ के सामने रखी गईं, जो सदर मुशर्रफ के मुताबिक के CIA के सरबराह ने उनके सामने रखी। तो उसके साथ-साथ अगर आप एक और खबर देखें, इस्राएली मीडिया की ये खबर है जी, इसमें उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया है और इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह जो मुसलमान जिसको उस ज़माने में, बल्कि अभी भी कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है, उसे मुसलमानों का जौहरी प्रोग्राम कहा जाता है, कि उसके जो फादर थे, वो किस तरह इसराइल की खुफिया एजेंसी से बचे। ये इस्राएली एक मैगज़ीन के अंदर ही ये खबर है और इसके अलावा भी जो इस्राएली मीडिया है, उन्होंने डॉक्टर कदीर साहब की वफ़ात को बड़े डिटेल से कवर किया। अच्छा, इस खबर के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी, जो डॉक्टर कदीर खान साहब हैं, वो मशरिक़ वुस्ता अक्सर आते रहते थे। दुबई में उनका क़याम होता था, उसके अलावा ईरान के लोगों से उनके राब्ते होते थे, मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते होते थे और फिर CIA ने उनके जो नेटवर्क था, उसके अंदर कुछ बंदों को मतलब उनको एक तरह से हैक कर लिया, उनके बारे में दस्तावेज़ात वगैरह कोई इकट्ठे की, मालूमात इकट्ठी की, जिनका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था और इस तरह करके ये सारी चीज़ें पता चली कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा है और किस तरीके से वो मुख्तलिफ़ मुसलमान ममालिक की मदद कर रहे थे। और इसके अंदर अगर आप इस्राएली मीडिया को देखें तो उसके अंदर ये बार-बार चीज़ आती है कि ये वो शख्स है कि जिसने कोशिश की कि ईरान भी को भी ये टेक्नोलॉजी दी जाए, उसके अलावा लिबिया को भी ये टेक्नोलॉजी दी जाए। लेकिन हुआ ये कि बाद में लिबिया ने
ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ویسٹ کو بتا دیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ لیبیا اور برطانیہ اور ان سب دیگر جو مغربی اقوام ہیں ان کے درمیان ایک طرح سے معاہدہ ہوا. کرنل قذافی کی پھر ٹونی بلیئر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. یہ آپ سے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹونی بلیئر صاحب جب ان کو ملنے لیبیا گئے تو یہ جو ساری چیزیں تھیں اس میں بھی ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے اور کہا گیا کہ وہ ہمارے لیے مدد کر رہے تھے اور یہ دستاویزات انہوں نے دی. اور وہ جو دستاویزات تھیں وہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق تھیں اور وہی دستاویزات جنرل مشرف کو بھی دکھائی گئیں اور جنرل مشرف کو کہا گیا کہ جی قدیر خان صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے. لیکن انہوں نے ان کے حوالے نہیں کیا. قدیر خان صاحب نے آ کے قوم کے سامنے مانا کہ جی میں نے یہ کیا. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ صدر مشرف کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قومی ہیرو تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ. لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ریاست کو بچایا گیا اور جو امریکہ اور مغرب کی طرف سے ثبوت رکھے گئے اس میں ریاست کو نہیں بلکہ کہا گیا کہ یہ شخص ایک جو ہے ذمہ دار ہے, ان کا نیٹ ورک ہے تو لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. لیکن ان کو حوالے نہیں کیا گیا, ایک طرح سے ان کی نظر بندی رہی اور ان کے اوپر سفری پابندیاں بھی رہیں. اچھا, یہ تو سارا بیک گراؤنڈ ہے قدیر خان صاحب کا اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اچھا, اب جو ہی قدیر خان صاحب کی وفات ہوئی تو پاکستان کے اندر اس کے اوپر سیاست شروع ہو گئی. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ کسی نے کہا کہ جی وہ ان کو ہم نے تو صدر بنانا تھا اور مشرف نے ان کو یہ کر دیا. کسی نے ان کا چہرہ سامنے رکھ کے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا, کسی نے فوج کو ٹارگٹ کیا, کسی نے یہ بھی سوال کر دیا کہ جی امریکہ میں کون سا کوئی جوہری پروگرام کا جو سائنٹسٹ ہے اس کو کوئی جانتا ہے یا برطانیہ میں کون کسی کو کوئی جانتا ہے, ان کو اتنا کیوں اہمیت دی جا رہی ہے. تو اب اس میں دو تین چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر صدر مشرف نے غلطی کیا اور وہ غلطی کی اور صدر مشرف نے جو کیا وہ غلط تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ, تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کو صدر بنانا چاہیے تھا, تو صدر مشرف کے بعد تو پھر آپ لوگوں کی حکومتیں آئی تھیں, آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کو بنایا؟ صدر مشرف کے بعد آپ کی حکومت آئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی, اس کے بعد نون لیگ کی بھی حکومت آئی, تو ان دونوں جماعتوں نے کیوں نہیں ان کو صدر بنایا؟ زرداری صاحب صدر بنے, ممنون حسین صاحب صدر بنے, بھائی قدیر صاحب کو بنا دیتے آپ, ڈاکٹر قدیر کو, اور اگر ان کے اوپر جو پابندیاں تھیں تو وہ آپ اپنے دور میں ختم کر دیتے, کہہ دیتے جی ہٹا دیں جی یہ پابندیاں. اچھا, اب یہ جو پابندیاں ہیں نا اس کے اندر جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جو اسرائیلی میڈیا کی خبر ہے, اگر اس خبر کے اندر پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی جو ہے وہ بال بچ گئے ڈاکٹر قدیر اس سے, اس لیے کہ وہ پتہ چلا رہے تھے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر کیا کر رہے ہیں. اگر اس وقت پتہ چل جاتا تو وہ اس خبر کے اندر اس بندے نے لکھا ہے کہ مجھے خود جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے اس کے چیف نے بتایا تھا کہ اگر اس وقت ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم اپنا موساد کا ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹارگٹ جو کرتے ہیں نشانہ بازوں کا ایک پورا وہاں پہ ٹیم بھیجتے اور ان کو ہم نشانہ بناتے. لیکن یہ اس میں خبر میں تو یہ لکھا گیا کہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی لیکن پاکستان کے پاس بہت ساری ایسی اطلاعات تھیں کہ ان کی جان کو مسلسل خطرہ, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ رہتی تھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. کوشش ہوتی تھی کہ ان کی سیکیورٹی کو جتنا محفوظ بنایا جا سکے محفوظ بنایا جائے, اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو جوہری سائنسدان تھے ان کو کس طرح ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا, اور لیکن آج تک کوئی بھی پاکستان کا جوہری سائنسدان اس طرح نشانہ نہیں بنا کسی کا. اچھا, اب جو بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو صدر ہم بنا دیتے, صدر نہیں بنایا گیا, مشرف نے بڑی زیادتی کی تھی, تو بعد میں جی آپ کی اپنی حکومتیں آئی تھیں, آپ نے کیوں نہیں صدر بنایا ان کو؟ آپ صدر بناتے ان کو, آپ کہتے کہ جی اب ہم صدر بنانا چاہ رہے ہیں ان کو, تو کسی نے نہیں آپ کو روکا تھا صدر بنانے سے. تو یہ سب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کوشچن کیے گئے کہ جی ان کا اسٹیٹ فیونرل نہیں ہوا, ان کو جو ہے کوئی ان کے جنازے میں نہیں گیا, یہ ہوا وہ ہوا. بھائی دیکھیں جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی محبت عزت عوام کے دلوں میں وہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے بھی ان کو نہ صرف اسٹیٹ فیونرل دیا, اگر آپ دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کو ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ سرکاری اعزازات کے ساتھ وہاں پہ پڑھوائی گئی, اور اس میں تمام جو بڑی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے شرکت بھی کی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بھی نہیں آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینئر آرمی کے افسران, نیوی کے افسران, وفاقی وزراء, اس تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری تصاویر ہیں, وہ وہاں پہ گئے اور انہوں
انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا اور عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ اچھا، اب کچھ جو ایسے دوست ہیں صحافی، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات تھے، وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس نیٹ ورک کے اندر ملوث تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور یہ اور وہ، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیچھے ایک ڈاکومنٹری دیکھیں جس کے اندر یہ اس کی ایک تصویر ہے، آپ اس کو گوگل کر کے خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں یہ ہالینڈ کے وزیر اعظم خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح قدیر خان صاحب 1975 میں یہاں سے ہالینڈ سے جوہری معلومات لے کے پاکستان گئے، اور کس طرح ان کی انٹیلیجنس کو پتا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے انہوں نے پوری تفصیل اس ڈاکومنٹری کے اندر بتائی۔ تو اچھا، اب یہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، اور ان کے اوپر چوری کے الزامات ہیں، ان کے اوپر چوری جو اپنی نالج ہے وہ دوسروں کو دینے کے الزامات ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں جوہری سائنسدان ہوتے ہیں، قدیر خان کی کیا اتنی اہمیت تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں کون ہے، یا برطانیہ میں کون ہے، یا جرمنی میں کون ہے؟ ان لوگوں نے تو ان کو قومی ہیرو نہیں بنا دیا، تو آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس میں دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہالینڈ کے اپنے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتا تھا، ہماری جو خفیہ ایجنسی تھی اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جو نوجوان سائنسدان ہے قدیر خان، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ معلومات اکٹھی کر رہا ہے، اور جو ہے نا یہ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، اور ہم نے پھر سی آئی اے کو بھی بتایا، اور انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو ہے نا کوسچنز بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ یہ پوری ڈاکومنٹری دیکھیں، آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر، اس میں کافی پرانی یہ ڈاکومنٹری، 15-20 سال سے بھی پرانی ڈاکومنٹری ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کوسچنز بہت زیادہ کرتے تھے، ہر چیز کا نالج لیتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر شک ہو گیا۔ تو جب وہ یہ سارا نالج لے رہے تھے اور وہ کوسچن بہت زیادہ کر رہے تھے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ رسک ہے، میں پکڑا گیا تو ساری عمر یہاں پہ جیل میں سڑتا رہوں گا، اس لیے کہ بڑا خطرناک کام ہے نا، اگر آپ جوہری سیکرٹ لے کے کہیں سے جا رہے ہیں، اگر آپ پکڑے گئے تو آپ ساری زندگی آپ جیلوں میں سڑتے رہیں گے۔ اتنا بڑا انہوں نے رسک کس کے لیے لیا؟ لے کے بھاگ کے کوئی، وہ اگر پیسہ ہی کمانا ہوتا تو لے کے بھاگ کے وہ کہیں سعودی عرب چلے جاتے یا کسی اور جگہ چلے جاتے، پاکستان آئے نا، اپنے ملک سے آئے۔ تو ان کا یہ جو احسان ہے، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب بھارت پہلے نیوکلیر دھماکہ کر چکا تھا، بھارت کی جانب سے جوہری دھماکہ ہو چکا تھا، پاکستان کو ایک طرح سے خطرہ بھی تھا، اور اس دور میں وہ لے کے وہاں پہ گئے، تو یہ رسک انہوں نے لیا، تو یہ کریڈٹ تو آپ ان سے نہیں لے سکتے، نہ ہی آپ ان کو کسی امریکی یا جرمن سائنسدان سے ملا سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز تھی، جس طریقے سے وہ گئے، جس طریقے سے انہوں نے اس سارے پروگرام کو شروع کیا۔ بعد میں اس میں دیگر لوگوں کا بھی بہت زیادہ کردار تھا، آہستہ آہستہ ان کا کردار کم ہوتا گیا، دیگر جو سائنسدان بیچ میں آتے گئے ان کا کردار ہوتا گیا، وہ بھی کام کرتے رہے، لیکن آپ کریڈٹ ان سے لے نہیں سکتے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی امپورٹنس ان کو کیوں دی جاتی ہے، یا ان کو یہ جو ریاستی سطح کے اوپر اتنا اعزاز دیا گیا، تو وہ ان کے اوپر تو الزامات تھے، اور دنیا بھر میں سائنسدان ہوتے ہیں۔ بھائی اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا نہیں ہے، ہمارا جو خطے کے اندر پرابلمز ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو پرابلمز ہیں، اور اس وقت جو بھارت ایک جوہری دھماکہ کر چکا تھا، اس دور میں جو انہوں نے کیا وہی چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا احسان تھا، وہ اتنی بڑی حب الوطنی تھی کہ وہ اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ہے، جس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ باقی جہاں تک سیاست ہے، وہ میں نے پہلے بھی کہا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے موجودہ حکومت کے اوپر بھی الزامات لگا رہے جا رہے ہیں، پچھلی حکومتوں کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک دو کلپس ان کے شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے وہ کہہ دیا تھا۔ بات وہی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب نون لیگ کی حکومت تھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف نے غلط کیا تھا تو آپ پھر ان کو صدر بنا دیتے، کسی نے آپ کو نہیں روکا تھا، پر آپ نے نہیں بنایا، آپ نے تو ممنون حسین کو بنایا، آپ نے زرداری صاحب کو بنایا۔ تو پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے، اور صحافت میں بھی کوسچن کرنے چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمیں نظر آیا ہماری سیاست کا اور صحافت کا ایک دفعہ پھر،
कदीर खान साहब की वफ़ात के बाद, वो यकीनन काबिल अफ़सोस है, लेकिन लेट्स होप कि चीज़ें आगे जाके बेहतर होंगी। ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी जी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि किस तरह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनको देखा जाता था और किस तरह पाकिस्तान में उनको देखा जाता था, और पाकिस्तान में उनको जो मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता था, एक और नज़र से देखा जाता था, उसकी क्या वजह है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।